بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آل پر، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی، دنیا کی وہ واحد ہستی ہیں جن پر آ کر تمام انسانی شعوری اور ارتقائی مراحل کمپلیٹ ہو گئے۔ ان سے پہلے انسان ان کے آنے کا انتظار کرتے تھے، تو وہیں ان کے بعد تمام عالم کے انسان اس بات کے قائل ہیں کہ اخلاق و کردار و عمل میں سب سے بہترین رحمت للعالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ دنیا میں کئی ایسی شخصیات گزری ہیں جو اپنے اپنے علاقوں میں یا قوموں میں رول ماڈل کی حیثیت رکھتے تھے، لیکن ان سب کی وہ خوبیاں جو ان کے رول ماڈل ہونے میں ان کی مددگار ہوئیں، ان سے کئی گنا زیادہ خوبیاں و کردار رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہیں۔ ایک مسلمان کو ہمیشہ اس بات پر ناز ہونا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے لیے رول ماڈل ہیں، اور وہ ہمارے رول ماڈل ہیں کہ جن کے لیے یہ ساری کائنات بنائی گئی، ساری کائنات تخلیق کی گئی ہے، اور ان کو تمام انسانوں کے لیے ہدایت کا سرچشمہ اور رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے۔ اب ایک مسلمان پر یہ فرض ہے، وہ واجب ہے کہ وہ اپنی زندگی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر گزارے۔ اب ظاہر ہے ہر مسلمان انہی کے طریقے، انہی کی سنت کو فالو کرتا ہے، لیکن کیا ظاہری سنتوں پر عمل کرنے سے ہم یہ حق ادا کر رہے ہیں، یا پیغمبر انقلاب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے باطنی اوصاف کو اپنا کر دنیا اور آخرت میں سرخرو ہو رہے ہیں؟ مسلمان کو ظاہری اور باطنی طور پر ایسا ہونا چاہیے کہ اس کے ہر عمل سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کردار کی جھلک نظر آئے، یعنی کہ سب سے پہلے ایک محبوب برحق کے علاوہ کسی کو نہ پکارے، اور رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنی جان، مال، اولاد سے بڑھ کر محبت رکھے۔ اب محبت کا یہ تقاضا بھی ہوتا ہے کہ جو چیز محبوب کو پسند ہو، بندہ ویسا ہی کردار و عمل کرتا ہے اور محبوب کی ناراضگی سے بھی ڈرتا ہے۔ ایک مسلمان کا کردار اور عمل اللہ کے محبوب علیہ السلام کی باطنی اوصاف حمیدہ کی طرح ہونا چاہیے، تاکہ اس کردار کو دیکھ کر ہی باقی دنیا کے غیر مسلم ان پر ایمان لائیں، اور دین کے بنیادی اصول توحید اور رسالت کے بارے میں جاننا تو ہر مسلمان پر لازم ہے۔ اگر ہمارا کردار و عمل پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق ہوگا تو دنیا اور آخرت تو سنور جائے گی، دنیا اور آخرت کی بھلائیاں تو مل ہی جائیں گی، لیکن ساتھ ساتھ باقی مذاہب کے لوگوں کے لیے بھی ایک مثال بنے، اور مسلمانوں کا وہ کردار دیکھ کر یہ کہنے پہ مجبور ہو جائیں کہ ان کا دین سچا ہے، ان کا نبی سچا ہے، اور ان کا اللہ سب سے زیادہ سچا ہے، اور یہی مذہب جو ہے وہ نجات دہندہ ہے۔ یاد رکھیں غیر مسلم جو ہیں وہ ہم مسلمانوں کو دیکھ کر ہی اسلام کا تصور باندھتے ہیں۔ ایک امام صاحب تھے مسجد کے، وہ کئی سالوں پہلے چلے گئے انگلینڈ کے اندر، لندن میں چلے گئے، اور وہاں وہ مسجد کی امامت کرانے لگے، تو گھر سے لے کر مسجد تک جانے کے لیے انہیں جو نا بس استعمال کیا کرتے تھے۔ بس پہ سفر کرتے کرتے کبھی کبھی ایسا ہوتا کہ ظاہر ان کا روز کا معمول تھا آنا جانا، کبھی کبھی ایسا ہوتا کہ ایک ہی بس جو نا اور ایک ہی ڈرائیور جو نا وہ ان کو ہمیشہ ہی صحیح میسر آتا۔ ایک دن وہ اس ڈرائیور کے ساتھ بیٹھے، تو ڈرائیور نے جو ہے نا وہ کرایہ کاٹتے ہوئے ان کو چند سکے زیادہ دے دیے امام صاحب کو۔ تو امام صاحب نے یہ کیا کہ وہ سکے جو نا وہ لیے، اور انہوں نے دیکھا کہ یہ سکے کافی سارے آ گئے زیادہ، انہوں نے وہ رکھ لیے، اور دل میں یہ سوچنے لگے کہ میں جو نا یہ سکے اس کو واپس کر دوں گا، کیونکہ میرا ان پر کوئی حق نہیں ہے، یہ غلطی سے اس نے زیادہ دے دیے تھے۔ پھر یہ خیال بھی ان کے ذہن میں آتا کہ یہ اتنی بڑی بڑی بسیں، اتنی بڑی کمپنی ہیں، اربوں روپے یہ کماتے ہیں، تو ان چند سکوں سے کیا ہوگا، تو یہ میں اللہ کا انعام سمجھ کر یہ میں ہی رکھ لیتا ہوں۔ لیکن اس کے باوجود انہوں نے وہ سکے جو ہے وہ ہاتھ میں رکھے، اور اپنی پاکٹ میں نہیں ڈالیں۔ بس سے اترتے وقت ڈرائیور کے پاس گئے اور کہنے لگے کہ یہ جو چند سکے ہیں یہ زیادہ شاید غلطی سے میری طرف آ گئے ہیں، تو یہ اس پہ میرا کوئی حق نہیں ہے، یہ آپ کا حق ہے۔
تو ڈرائیور ان سے کہنے لگا کہ کیا آپ اس مسجد کے نئے امام ہیں؟ تو انہوں نے کہا ہاں۔ تو کہنے لگا کہ میں مسجد میں آ کر جو نا آپ سے اسلام کے بارے میں کچھ جاننا چاہتا تھا، تو یہ جو سکے میں نے زیادہ دیے، میں نے جان بوجھ کر آپ کو دیا تھا تاکہ میں اس رقم کے بارے میں آپ کا کردار پرکھ سکوں۔ اب امام صاحب بس سے جو ہی نیچے اترے تو ان کی ٹانگوں میں جان ہی نہیں رہی، اور بڑی مشکل سے سہارا لے کے ایک کھمبے کا وہاں کھڑے ہوئے اور آسمان کی طرف دیکھ کر رونے لگے اور کہنے لگے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ میں بچ گیا ہوں، ورنہ میں چند سکوں کے عوض ابھی اسلام بیچنے لگا تھا۔ تو یہ یاد رکھیں، کوشش کریں کہ کوئی ہمارے شخصی اور انفرادی رویے کو اسلام کی تصویر بنا کر تمام مسلمانوں کی مثال نہ بنا لے۔ اگر ہم کسی کو اسلام قبول نہیں کروا سکتے، حالانکہ یہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد ہمارا فرض ہے کہ ہم لوگوں کو اسلام کے اندر داخل کریں، اگر ایسا نہیں کر سکتے تو کم از کم اپنی کسی حرکت کے باعث کسی غیر مسلم کو اسلام سے متنفر بھی نہ کریں۔ اس لیے مسلمان کو اس بابت زیادہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ سفید کپڑے پر لگا داغ ہمیشہ دور سے نظر آتا ہے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔